بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا کوئی تمہارا ہے۔ تمہاری تکلیف سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو، وہ تمہاری ہر ایک ضرورت پسند ناپسند کو جانتا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم سے تھوڑی دیر اور باتیں کر لیں۔ وہ یہ دیری اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ جواب میں نہ ہے، وہ دیری صرف تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں دیر سے سمجھ آئے گی، پر ایک دن تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا تمہارے پاس۔ اگر تمہاری زندگی میں سے اللہ نے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، مگر اللہ کی پسند ہمیں بس خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہا کرو کہ رب کو تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ رہی بات قبولیت کی تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ کچھ باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اس سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ دعا کرو پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافتوں سے تھک کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کاندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں لیکن ہم میں سے بہادر وہی ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں لیکن اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتا، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور یقین کرو ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو دل ٹوٹ جائے نا، ان دلوں میں اللہ تا حیات سما جاتا ہے اور پھر ان ٹوٹے دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ سوچو ذرا، اگر آپ ٹوٹتے نہیں تو اللہ آپ کو جوڑتا کیسے؟
اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سمیٹتا کیسے؟ دل جب بے وجہ بے سکون رہے نا تو جان لو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ بھی مجھے یاد کرے، جب ہی تو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ لیکن ایک بار اس وقت اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اسے پکار کر تو دیکھو، کس طرح روح تک سکون پہنچے گا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو اپنے بندے کا ہر پل انتظار کرتا ہے۔ ایسی ہے میرے اللہ کی محبت، جب آپ کی اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کتنی نافرمانی کی ہے اس نے میری۔ وہ بس کہتا ہے آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ سبحان اللہ، کون کر سکتا ہے بھلا اس قدر محبت؟ اور جب تم سچے دل سے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ جو دل ٹوٹ کر جڑتے ہیں نا وہ دل اتنے مضبوط اور نایاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان دلوں کو اللہ خود اپنی محبت سے جوڑتا ہے۔ پھر بھلا کس میں اتنی طاقت کہ وہ ان دلوں کو توڑ سکے؟ زندگی مکمل طور پر تو کسی کی آسان نہیں ہوتی، سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتی ہے، لیکن زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن اچھے بھی آتے ہیں اور دن برے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین اس برے وقت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی پرابلم آئی اور آپ زیادہ نگیٹو سوچو گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ آپ ہی بے سکون رہتے ہو۔ تو کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے کہ اگر برا وقت آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کیوں یقین نہیں؟ تو یاد رکھو آپ کا اللہ پر یقین ہی آپ کے دل کو بھی سکون پہنچائے گا، اور آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلمس آ جائیں آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ اللہ ہے نا۔ تو آج خود سے یہ عہد کر لو کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر یقین اتنا پختہ کر لینا ہے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو دل کہے کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے،
یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں، تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعائیں ہی تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں۔ دعائیں تو ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو۔ جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو کہ میرا رب دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں، بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں۔ مجلس میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں
جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اچھا موڑ لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بھی اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور دشوار راستے پر سفر کر رہے ہوگے، اور ہر وقت اپنے رب سے دعا اور ہر طرح کی تدبیر بھی کرتے ہوگے کہ کس طرح جلد یہ کٹھن راستہ بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلا رکھے ہیں جو حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اس رب کے لیے منصوبے تمہاری عقل سے بالا تر ہیں۔ جانتے ہو، جب تم سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کرتے ہو تو تمہیں یقین کی اطمینان بخش بنیادیں مل کر ہی رہتی ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے اپنی بادشاہی اور اپنی دولت و ثروت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا، جس نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں حقیر کون ہے اور بلند مقام کس کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے قانون میں تغیر کبھی بھی اخلقت نہیں ہوتا، لیکن ہر بات پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے، کیونکہ تمہارے اندیشے خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ تو تم اس بات کا پورا یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کا حصہ ہرگز نہ ہوگی۔ اور جان رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستہ ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائیں تو تم اپنا یقین، توکل اور اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بناؤ، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے، تو امیدیں بھی صرف اسی سے وابستہ رکھو۔ یاد رکھو، یہ دنیا والوں سے کچھ ممکن نہیں۔ جب تم اللہ کے آگے عاجز ہو کر اللہ کو مناتے ہو اور اس کی اطاعت اور اسی کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
کیونکہ جب وہ بہترین کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے راستہ ہموار کر کے تمہیں سر بلند کر دیتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ تمام تر طاقت کا سر چشمہ تمہارے رب ہی کی ذات ہے، اس کی مشیت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوام بخشتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ اور جان رکھو کہ زندگی میں آنے والے سب اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، ہر ایک مشکل اور ہر خلا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی منزل نہ ہو، اور جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو، پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت جلد وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو در حقیقت اصل سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے، اس میں وقت کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن عطا وہ بڑی کمال کی کرتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ راستے روکنے والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اس مہربان رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم متلاشی ہو۔ عنقریب تمہاری زندگی کے راستے بہترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لو گے اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔
آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ الجبار ہے، بگڑے کام بنانے والا۔ تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگے ہر راستہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تب بھی تم اس سے بھروسے سے اور یقین سے مانگنا نہ چھوڑو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اور جب تمہیں یہ لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو، تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پہ غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔
تم اس کے راستے پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب کچھ تمہارا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی چاہت کی مانگ کرتے ہو، صبح شام مانگتے ہو، تو کیا کبھی اللہ کی چاہت کو قبول کیا ہے؟ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے سجدے کرتے ہو، تو کیا اس کی مانی ہے دل سے؟ کیا کبھی بنا کسی غرض کے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہو؟ اللہ کی رضا میں خوش ہوئے ہو؟ تمہارے دل اور روح کو سکون تبھی ملے گا جب اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع کر دو گے۔ بھلا پھر بتاؤ ذرا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا مٹ جانا بہتر ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے بقا کے طور پر محبت کا اور مضبوط اور گہرا ہونا اچھا ہے؟ دل میں وہ شدت، وہ چاہ نہیں رہتی، لیکن اللہ رب العزت کی محبت واحد ایسی محبت ہے جو ہر لمحے شدت و جنون کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، جو اپنے بندے کے لیے سمندر کو چیر کر رکھ دیتی ہے، جو اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ بے شک یہ محبت ہی تمہیں تمہاری محبت و چاہت تک لے جائے گی۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں۔ اللہ کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے؟ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعائے سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا جس میں مکمل سکون ہوگا۔ اللہ کے قرب میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کی شفا ہے، ہر بے چین دلوں کا سکون ہے۔ پھر کیوں انسانی سہارا تلاش کرتے ہو؟ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، اپنی غم داستان سنانے کے لیے، ہر گھڑی ساتھ نبھانے کے لیے، ہر زخم پر مرہم رکھنے کے لیے۔ یاد کرو، جب تو جہانوں کا مالک تمہارے ساتھ ہے، پھر کوئی اور کیوں چاہیے تمہیں؟ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ،
تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔